السلام علیکم، میں ہوں سدرا افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کرنٹ NN۔ سب سے پہلے میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ ناظرین، نئی حکومت بن گئی اور مختلف جو صوبے ہیں وہاں پر وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور اس گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم آئیں گے ہم مہنگائی ختم کریں گے، بجلی فری دیں گے اور بچوں کو جو طالب علم ہیں ان کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ ہم اٹھائیں گے اور کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ تنخواہوں میں اگر آپ 10,000 کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی چیزوں میں 20,000 کا اضافہ کیے جا رہے ہیں تو اس 10,000 کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج میں ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس خبر کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر ہے یا ان پڑھ ہے، جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی اور کنٹری میں چلا جائے تاکہ اچھا پیسہ کمائے اور اپنی فیملی کو اچھا کھلا پلا سکے، اچھا لائف سٹائل اپنا سکے۔ تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے دوسرے ممالک کی طرف، کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کی جو سیلری ہے وہ اگر دیکھا جائے ایک مزدور کی سیلری تو وہ 15,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر 15,000 دیکھا جائے تو آج کے دور میں 15,000 کچھ نہیں ہے۔ بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ 50,000 روپے آ جاتے ہیں، مطلب آپ نے نہیں یوز کیا۔ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی تھا نہیں پورا منتھ، تو بجلی ڈیفینیٹلی یوز نہیں ہوئی اور اس کے باوجود جو بجلی کا بل تھا وہ 30,000 آیا۔ تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ پاکستان جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ کرپشن ہے، حد کی ہے، غربت ہے، انتہا کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو جناب آتے ہی گورنمنٹ نے مختلف چیزوں میں مہنگائی کی، LPG کی قیمتوں کو بڑھا دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد باقی اشیاء خورنوش دیکھا جائے تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ کی فیسز میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، پاسپورٹ کی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق نارمل پاسپورٹ کی فیس 3,000 سے بڑھا کر 4,500 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 5,000 سے بڑھا کر 7,500 روپے یعنی کہ 7,500 کر دی گئی ہے۔ 10 سالہ پاسپورٹ کی نارمل فیس 4,500 سے 6,700 کر دی گئی ہے، جبکہ 10 سالہ ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 7,500 سے 11,200 روپے کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ای پاسپورٹ کی فیسز برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نئی فیسوں کا اطلاق 7 مارچ کے بعد بنائے گئے پاسپورٹس پر ہوگا۔ اسی لیے آگے بس تو ٹائم ختم ہو چکا ہے، جنہوں نے نئے پاسپورٹ بنانے تھے وہ تیار ہو جائیں اضافی فیسز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اب تو آپ کو باہر تو جانا ہے۔ ہر کسی کا خواب ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے، ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ پاکستان میں زندگی اچھی ہے، 18ویں گریڈ کے آفیسر ہیں ان کی اچھی ہے، بیوروکریٹس ہیں ان کی اچھی ہے، باقی تو بیچارے جو ہیں وہ رو دھو کر گزارا کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ باہر گھر کا کوئی ایک ممبر باہر چلا جائے تاکہ باقی لوگوں کی زندگی سنور جائے۔ تو جناب زندگی سنوارنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ فیسیں ادا کریں آپ 11,000 روپے، اور اس کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ اٹھائیے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتی ہوں اور اب آپ کو بتائیں کہ طالب علموں کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اسٹوڈینٹس کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے جامع پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ اور آئی پیڈ اسکیم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکالرشپ کی نامکمل بریفنگ پر اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے اسکالرشپ کا جامع پلان طلب کر لیا ہے اور اسکالرشپ اسکیم کا اثر نو جائزہ لے کر مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی پیڈ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اسٹوڈنٹ سروے کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اس سروے سے یہ ہوگا کہ جو مستحق طلبہ ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچ سکیں گی، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مستحق لوگ تو ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان ہے یار، پاکستان میں کبھی بھی کسی کو حق نہیں ملتا اور جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ چلاتا ہے اور حق تلفی کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ غریب کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور چاہے وہ اسکول ہے، مدارس ہیں،
اگر ہم اپنے آفس کی ہی بات کر لیں تو آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر تو کسی کھاتے پیتے گھر کی لڑکی یا لڑکا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے اور اس کے چرچے ہی چرچے ہیں، نہیں تو پھر بیچاری غریب کی بچی ہے تو اس کو تو یہ لوگ صحیح پیس کے رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے عورتوں کو کتنے حقوق ملتے ہیں، اس چیز کو نکال کے کہ اچھا یہ فلاں باپ کی بیٹی ہے تو باپ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، انہیں فرسٹ رو میں بٹھایا جاتا ہے۔ شروع سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے ٹائم سے یہ چیزیں شروع ہوئی اور ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہیں، اس چیز کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا۔ ٹیلنٹ بیس پر نہ تو طالب علموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی ادارے میں، جس کا باپ اونچا ہے اس کا بیٹا بھی اونچا ہے۔ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طلباء جو ہیں وہ پاکستان کے معمار ہیں اور طلباء کی ضرورت کا تعین کر کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اسکیم میں طلباء کا فیلڈ بیک بہت ضروری ہے۔ شعبہ تعلیم کو بے مقصد اور بے سمت نہیں ہونا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن سمیت دیگر اداروں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔